أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 53 سے 55 تک کی آیتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان 3 آیتوں میں 2 اور بڑی خرابیاں اور بڑا گناہ بتایا ہے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے اور ان پر لعنت اور قرض کرتا ہے. وہ 2 گناہ کون کون سے ہیں وہ ہم دیکھیں گے. ام لہم نصیب من الملک، کیا حکومت میں بادشاہت میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ کس کی بات چل رہی ہے؟ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ جیوز اور یہودیوں کی. اور اگر وہ خرابی ہمارے اندر ہے تو میرے ساتھ بھی وہی ہوگا جو ان کے ساتھ ہوا. تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے ام لہم، کیا ان کا ہے نصیب. نصیب مطلب حصہ، بھاگ، شیئر. کس چیز میں؟ من الملکی، حکومت اور بادشاہت میں، راج میں، یعنی زمین و آسمان کی بادشاہت اور حکومت جو ہے، جو اتھارٹی ہے، کیا اس میں ان کا کوئی شیئر ہے، ان کا کوئی حصہ ہے؟ اگر ایسا ہوتا فَإِذًا تو لا یؤتون الناس، وہ لوگوں کو دیتے نہیں کیا؟ نقیرہ، ذرہ برابر بھی، رتی برابر بھی کوئی چیز لوگوں کو نہ دیتے. نقیر کہتے ہیں کھجور. آپ کھاتے ہیں نا، کھجور سے جو گٹھلی نکلتی ہے، گٹھلی کے پیچھے ایک ایسا کٹ رہتا ہے باریک. تو عربی میں یہ ایک فریز بولا جاتا ہے، ایک کہاوت، کہ وہ تو کسی کو اتنا بھی نہیں دیتا. جیسے ہم لوگ یہاں بولتے ہیں نا، رتی بھر بھی کوئی چیز کسی کو، وہ یہ بخیلی اور کنجوسی کی، اسٹنجینس کی آخری حد ہے کہ کسی کو انسان اتنا بھی نہ دے جتنا کھجور کی گٹھلی کے اندر کٹ ہے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ مینلی کیا بتا رہا ہے کہ یہ اتنے کنجوس اور بخیل ہیں کہ اگر ان کے ہاتھ میں آسمان و زمین کی اتھارٹی دے دی جائے، اختیار دے دیا جائے، تو لوگوں کو کچھ نہیں دیں. اس سے ہمیں کیا لیسن ملتا ہے؟ ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ اگر ہمارے اندر بھی بخل اور کنجوسی ہے، لوگوں کی ضرورتیں، خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے جن کو غریب اور کمزور بنایا، نیڈی پیپل، اگر اس کی ضرورت ہم نہیں پورا کرتے ہیں، ان کو نہیں دیتے، سیلف سینٹرڈ ہو کے زندگی گزارتے ہیں کہ بس میری زندگی، میرے بچوں کی بس اتنا کافی ہے، تو ہم بھی کس گروپ میں شامل ہوں گے؟ یہودیوں کی گویا کہ ایک کوالٹی، ایک برائی اس آدمی کے اندر ہے. اب آپ دیکھیے گا بہت سے لوگ پابندی کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، لیکن جب خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو نہ مسجد کو 1 پیسہ دیتے ہیں، نہ لوگوں کو دیتے ہیں، نہ غریبوں کو، نہ بیواؤں کو، نہ پڑوسیوں کو 1 پیسہ نہیں. کیوں؟
یہودیوں کی بیماری ان کے اندر، جیوز کی جو ایک ڈیزیز ہے وہ ان کے اندر موجود ہے۔ اور معلوم ہے آپ کو، جو جس کے طریقے پر چلے گا دنیا میں قیامت کے دن، حدیث میں کیا ہے، جو جن کے طرح ہوگا قیامت کے دن وہ انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو یہ پہلی چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی پر قرض کرتا ہے۔ ہمارے اندر دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ چیز ہے کیا۔ اب دوسری چیز، ام یحسدون الناس، کیا یہ لوگوں سے جلتے ہیں؟ حسد کسے کہتے ہیں؟ ومن شر حاسد اذا حسد، سورۃ الفلق میں ہے نا۔ حسد کسے کہتے ہیں؟ حسد کہتے ہیں، عربی میں اس کی ڈیفینیشن ہے تمنی زوال النعمتی، کسی کی کوئی چیز دیکھ کر کے انسان کا دل جلنے لگے کہ کیوں اسے مل گیا۔ فار ایگزامپل، اگر کوئی آدمی، کسی کو اللہ تعالیٰ نے اچھی باڈی دی ہے، اچھا جسم دیا ہے، تو دیکھ کر کے انسان کے پیٹ میں درد ہو جائے کہ یہ کیسا ہے، بیمار ہو جائے، ختم ہو جائے گا۔ کسی کو گھر اچھا مل گیا تو وہ دیکھ کر کے کیا سوچے، کہاں سے لا کے بنوا دیا یہ، اچھا زلزلہ ہو جائے، گر جائے، ختم ہو جائے۔ کوئی اچھی گاڑی کسی کی دیکھ لی تو پیٹ میں درد شروع ہو گیا کہ کیسے یہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا، مر جاتا۔ تو کسی کی بھی کوئی چیز دیکھ کر کے تکلیف ہونا شروع ہو جانا اور یہ چاہنا کہ وہ چیز اس سے چھن کر کے مجھے مل جائے یا کم سے کم ختم ہو جائے، اس کا نام کیا ہے؟ حسد۔ اور حسد کیا ہے؟ بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، بگ کرائم۔ اور یہ بھی کس کی بیماری ہے؟ جیوز کی بیماری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کیا فرمایا، اگر تمہیں کسی کی کوئی چیز اچھی لگے تو کیا کہو؟ جلو نہیں، کیا کہو؟ بارک اللہ، ماشاء اللہ، کہ اللہ تعالیٰ اور برکت دے۔ بھائی کسی کی صحت آپ کو اچھی لگ رہی تو جلنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے اسے دی ہے، آپ نے اپنے گھر سے تو نہیں دیا۔ تو اللہ کی تقسیم پر، اللہ کے فیصلے پر کیوں ناراضگی ہے؟ اچھا، حسد کی آگ جو یاد رکھیے، کہا جاتا ہے حسد کی جو آگ ہوتی ہے، جلن کی جو آگ ہوتی ہے، وہ دوسروں کو تو بعد میں جلائے گی کہ نہیں جلائے گی اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن جو حسد اور جلن رکھتا ہے اس کو جلا کے ختم کر دیتی ہے اور اس کی نیکیوں کو بھی ختم کر دیتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، حسد اور جلن نیکیوں اور پن کو ایسے کھا جاتا ہے جس طرح سے آگ لکڑیوں کو جلا کر کے ختم کر دیتی۔ تو اس کے مقابلے میں، اس کے اپوزٹ ہمیں کرنے کا کام کیا ہے کہ جب بھی کسی کی کوئی چیز دیکھے تو انسان حسد تو نہیں کر سکتا، رشک کر سکتا ہے۔ رشک اور حسد میں کیا فرق ہے؟ آپ میں سے کوئی بتا سکتے ہیں؟ حسد اور رشک میں کیا فرق ہے؟ حسد کہتے ہیں کہ وہ ختم ہو کے اس کی چیز مجھے مل جائے، اور رشک کہتے ہیں کہ کاش اللہ تعالیٰ مجھے بھی اسی طرح دے دیتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ جیسا آپ نے اسے دیا ہے اسی طرح مجھے بھی دے دیجیے۔ اس کو ختم مت کیجیے، اسے بھی دیجیے اور دیجیے اسے، مجھے بھی دیجیے، اس سے اچھا دیجیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس کمی نہیں ہے کہ اتنا دے دیا تو اب ختم ہو گیا۔ کس پر حسد کرتے ہیں؟ علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ نے اپنے کرپا سے، اپنے فضل سے جو لوگوں کو دیا ہے اس پر حسد کرتے ہیں۔ کسی کے گھر سے اللہ تعالیٰ نے کسی کو کچھ دیا ہے کیا؟ نہیں دیا ہے۔ اللہ نے اپنی رحمت سے جسے چاہا اسے، جسے چاہا زیادہ دولت دے دی، جسے چاہا زیادہ علم دے دیا، جسے چاہا زیادہ اچھے بچے دے دیے۔ اب آپ کو جلنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ لوگ جو جل رہے ہیں، اچھا یہ ناس سے یہاں کیا مراد ہے معلوم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بولا ہے نا کہ یہ لوگوں سے جلتے ہیں اس بیس پر کہ اللہ نے ان کو اپنے کرپا، اپنے احسان سے کچھ دیا ہے۔ تو یہاں لوگوں سے کیا مراد ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اللہ نے دی تھی
اور وہ اس سے جلتے تھے کہ ہماری فیملی میں کیوں نہیں آیا, یہ جیوز میں کیوں نہیں نبوت آئی, ادھر کیوں چلی گئی, اس سے جلتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے, تم کیوں جل رہے ہو, تم دیکھو کہ تمہیں ہم نے کتنا دیا. فقد آتینا, یقیناً ہم نے دیا ہے, آل ابراہیم, ابراہیم کے خاندان والوں کو. اور یہاں ابراہیم کے خاندان سے مراد کون ہے, یہود, کیونکہ وہ بھی انہی کی فیملی سے ہیں. اسحاق علیہ السلام کے بیٹے, اسحاق کے بعد یعقوب اور ان کے بعد یوسف علیہ السلام کے راستے. تو کہا کہ ہم نے ان کو بھی تو دیا ہے. کیا دیا تھا, الکتاب, کتاب ہے. موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی, وہ کون تھے, انہی میں سے تھے, یا اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے. اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام بھی ادھر ہی تھے. والحکمت, اور کیا دیا, یعنی شاستر دیا, کتاب دیا, حکمت دیا, گیان دیا, علم دیا. وآتیناہم ملکا عظیما, اور ان کو بہت بڑی کنگڈم اور حکومت اور راج دیا تھا. یہ کس کی طرف اشارہ ہے, یہاں پہ جو ملکن عظیمہ کی بات ہو رہی ہے, بڑی حکومت اور گریٹ کنگڈم دیا تھا, اس میں کس کی طرف اشارہ ہے, سلیمان علیہ السلام. سلیمان علیہ السلام کن کے طرف, انہی میں سے. کتنی بڑی حکومت تھی, اتنی بڑی حکومت دنیا میں نہ کسی کی ہوئی نہ آگے ہوگی. ان کی حکومت صرف انسانوں پر نہیں تھی, ان کا راج صرف انسانوں پہ نہیں چلتا تھا, جناتوں پر, ہوا پر, پرندوں پر, ساری چیزوں پہ چلتا تھا. تو اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ دوسروں کو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, اس کے بجائے اپنے کو دیکھو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا دیا ہے, تو جلن ختم ہو جائے گا, کیونکہ تمہیں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں دی ہے نا. اب لاسٹ پوائنٹ اللہ تعالیٰ کیا بولتا ہے, فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ, ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جو اس نبی پر ایمان لاتے ہیں. ان پر, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ, اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو ان پر ایمان نہیں لاتے, رک جاتے ہیں, روکتے ہیں. وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا, اور ایمان نہ لانے والوں کے لیے, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے والوں کے لیے, ان کو جلانے کے لیے جہنم کی آگ کافی ہے. وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا, دنیا میں اگر ان کو چھوٹ مل رہی ہے تو یہ غلط فہمی میں اور مس انڈرسٹینڈنگ میں نہ رہیں کہ یہ بچ گئے. وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا. تو کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے تینوں آیتوں کا, کہ نمبر 1, اللہ تعالیٰ جسے جو کچھ دے اسے ایکسپٹ کرنا چاہیے. نہیں, پہلی آیت کا کنکلوژن کیا ہے, اللہ نے آپ کو جو دیا ہے آپ اس میں سے دیجئے جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے. ورنہ جو اللہ دیتا ہے وہ چھین بھی لیتا ہے, اور وہ بخیلوں اور کنجوسوں پر لعنت کرتا ہے, جبکہ دینے والوں پر اللہ تعالیٰ اور نعمتیں عطا فرماتا ہے. دوسری آیت میں کیا کہا گیا ہے, کسی کو اللہ تعالیٰ کچھ دے تو تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جلنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ آپ کھلے دل سے مانیے. ہاں, بہت سے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں الحمدللہ کھلے دل سے مانتے ہیں, آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز دی ہے, مجھے بہت خوشی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاور دیا ہے, مجھے بہت خوشی ہے, اور مجھے کوئی اس پر تکلیف نہیں. تو آپ جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے اس کو کھلے دل سے ماننا اور اس کو ایکسپٹ کرنا, یہ کیا ہے, ایمان کی پہچان ہے. اور لاسٹ میں کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی ان آیتوں پر جو بھی ایمان لائے گا اللہ تعالیٰ اسے انعام عطا فرمائے گا. اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہے, اور have their share of dominion. If there were so, then they would not give the people even as much as a speck on the date seed. Or do they envy the people for what Allah has given them of His bounty? But we had already given the family of Abraham the scripture and wisdom, and we have conferred upon them a great kingdom,
So some of them believe in it and some of them turned away and hell is sufficient as a blaze. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی سے حسد کرنے سے بچائے اور جو کچھ اس نے دیا ہے اسے دل کھول کر کے اس کے بندوں پر خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.